بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الامہ اول کتاب الصلاۃ درس نمبر 57 میں مسجد سے متعلق حرام کام بیان کیے جائیں گے۔ مسجد کی سونے سے تزئین کرنا اور آرائش کرنا یہ حرام قرار دیا گیا ہے۔ شہید اول کے فقہی آراء کو بھی جائزہ پیش کیا جائے گا۔ مسجد میں تصویریں بنانے کا حکم بھی ذکر کیا جائے گا۔ متعلقہ روایات اور منقول آثار بھی پیش ہوں گے اور شہید ثانی کی تحقیقات اور تبصرے بھی شامل کیے جائیں گے۔ سب سے پہلے عبارت کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا وَيَحْرُمُ زَخْرَفَتُهَا وَهُوَ نَقْشُهَا بِالزُّخْرُفِ وَهُوَ الذَّهَبُ أَوْ مُطْلَقُ النَّقْشِ كَمَا اخْتَارَهُ الْمُصَنِّفُ فِي الذِّكْرَى وَفِي الدُّرُوسِ أَطْلَقَ الْحُكْمَ بِكَرَاهَةِ الزَّخْرَفَةِ وَالتَّصْوِيرِ ثُمَّ جَعَلَ تَحْرِيمَهُمَا قَوْلًا۔ يَحْرُمُ زَخْرَفَتُهَا یعنی حرام ہے مسجد کو نقش و نگار کرنا اور سونے چاندی سے اس کی تزئین کرنا۔ وَهُوَ نَقْشُهَا بِالزُّخْرُفِ، زخرفہ کیا ہوتا ہے؟ شہید ثانی فرماتے ہیں یعنی سونے چاندی کے ساتھ اس کو نقش و نگار اور تزئین و آرائش کرنا، اور یہ حرام ہے۔ زخرف وَهُوَ الذَّهَبُ، یہ سونا ہوتا ہے۔ سونے کے ساتھ مسجد کی تزئین و آرائش کرنا حرام ہے۔ اور مطلق النقش، یا پھر ہر قسم کی نقش و نگار مسجد کے اندر کرنا، یہ کیا ہوتا ہے؟ حرام ہوتا ہے۔ یا تو سونے کے ساتھ اس کو تزئین و آرائش کرنا، یا پھر ہر قسم کی تزئین و آرائش اور اس میں پھول بوٹے بنانا، یہ حرام ہوگا۔ تو دو احتمال اس میں پائے جاتے ہیں۔ کما اختارہ المصنف فی الذکریٰ، شہید اول نے اپنی کتاب ذکریٰ شیعہ میں اسی کو اختیار کیا ہے کہ مطلق نقش و نگار بھی کیا ہیں، اس میں شامل ہیں اور حرام ہیں۔ مسجد کی تزئین و آرائش کرنا اور اس میں نقش و نگار بنانا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہ شہید اول کا لمعہ میں بھی اور ذکریٰ میں بھی تقریباً ایک عمومی نظریہ ہو گیا ہے کہ سونے سے نقش و نگار بنائیں یا ہر قسم کے نقش و نگار جو ہوں گے مسجد میں وہ حرام ہوتے ہیں۔ وَفِي الدُّرُوسِ أَطْلَقَ الْحُكْمَ بِكَرَاهَةِ الزَّخْرَفَةِ وَالتَّصْوِيرِ، جبکہ شہید اول اپنی کتاب الدروس الشرعیہ میں بطور مطلق حکم لگاتے ہیں کہ مسجد میں نقش و نگار کرنا اور تصویریں بنانا مکروہ ہوتا ہے۔ بطور مطلق یعنی تفصیل نہیں دیتے کہ سونے کے ساتھ بنائیں یا کسی اور چیز کے ساتھ بنائیں۔ ہر قسم کی تصویریں اور ہر قسم کی جو تزئین و آرائش ہے اس کو کہتے ہیں کہ یہ مکروہ ہوتی ہے۔ ثم جعل تحریمہما قولا، دروس میں فتویٰ تو وہ کراہت کا دیتے ہیں، لیکن اس کے بعد ان دونوں یعنی نقش و نگار بنانے اور تصویریں بنانے مسجد میں اس کے حرام ہونے کا ایک قول قرار دیتے ہیں کہ بعض فقہا اس کو حرام بھی سمجھتے ہیں۔ تو شہید اول کے دو نظریے ہو گئے اب، کہ ایک کتاب میں فرماتے ہیں کہ نقش و نگار یا تزئین حرام ہے، دوسری کتاب میں مطلق نقش و نگار کو حرام قرار دیتے ہیں، تیسری کتاب میں زخرفہ یعنی نقش و نگار اور تصویر کشی کو مسجد میں بطور مطلق کراہت کے قائل ہوتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ان کو حرام سمجھنے والے بھی کچھ موجود ہیں۔ ایک قول ہے کہ ان دونوں کاموں کو حرام سمجھا جاتا ہے۔ وَفِي الْبَيَانِ حَرَّمَ النَّقْشَ وَالزَّخْرَفَةَ وَالتَّصْوِيرَ بِمَا فِيهِ رُوحٌ، جبکہ ان کی ایک کتاب ہے البیان،
جس میں انہوں نے فقی آراء اپنی پیش کی ہیں، تو اس میں نقش و نگار، زخرفہ، تزئین و آرائش اور تصویر کشی کے جو ذی روح کی اور جاندار حیوانات اور انسانوں کی تصویر کشی اس میں ہوتی ہے، تو ان سب کو حرام قرار دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ مسجد میں نقش و نگار بنانا اور مسجد کو سونے سے آرائش کرنا یا مسجد میں تزئین و آرائش کرنا اور اس میں ذی روح جانداروں کی تصویریں بنانا، یہ سب حرام ہوتا ہے۔ اچھا، اس البیان میں نقش و نگار علیحدہ ہے اور زخرفہ علیحدہ ہے، تو شہید ثانی فرماتے ہیں وظاہر زخرفۃ ہنا النقش بالذہب، اس کتاب میں ان کی مراد ہے زخرفہ سے نقش و نگار کے مقابلے میں سونے چاندی سے نقش و نگار بنانا ہوگا۔ فَيَسِيرُ أَقْوَالُ الْمُصَنِّفِ بِحَسَبِ كُتُبِهِ، تو شہید اول کے جو نقش و نگار کے بارے میں اقوال ہیں، جتنی ان کی کتابیں ہیں اتنی ان کے اقوال ہیں۔ وَهُوَ غَرِيبٌ مِّنْهُ، یہ ان سے عجیب و غریب مسئلہ ہے کہ جناب شہید اول آپ ایک جلیل القدر فقیہ ہیں، محقق ہیں، اور دلیلوں پر آپ کو تسلط ہے، آپ کوئی ایک نظریہ اپنائیں اور آخر تک تمام کتابوں میں وہی پیش کریں۔ یہ تو نہ ہو کہ جناب علی ایک کتاب میں اس کو بطور مطلق مکروہ قرار دیتے ہیں، دوسرے میں جناب علی حرام قرار دیتے ہیں، تیسرے میں تفصیل دیتے ہیں، تو یہ ساری جو کیا ہے چیزیں ہیں، یہ جناب علی شہید ثانی فرماتے ہیں شہید اول جیسی جلیل القدر فقیہ اور دین شناس شخصیت سے بعید ہے۔ اس کی طویل یہ کی جاتی ہے کہ یہ جو علمی حوزے ہوتے ہیں اور علمی ماحول میں بیٹھنے والے علماء محققین ہوتے ہیں، ان کی ذہن جو ہوتا ہے وہ بڑا جولان کرتا رہتا ہے اور تحقیق میں مسلسل وہ آگے بڑھتے رہتے ہیں۔ یہ ایسا نہیں ہوتا کہ ایک کتاب میں اگر انہوں نے کوئی نظریہ اختیار کیا ہے تو پھر ساری زندگی اسی کو ثابت کرتے رہیں، بلکہ جب وہ کتاب لکھ رہے تھے، جو دلیلیں ان کے سامنے تھیں ان کو اچھی طرح جانچ پڑتال کرنے کے بعد جو نتیجہ ان کے ذہن میں آتا ہے پھر اس کو لکھ دیتے۔ پھر دوسری کتاب اگر لکھنے میں بیٹھتے ہیں تو پھر دوبارہ سے تحقیقات کا آغاز کرتے ہیں اور سابقہ تحقیقات کا جائزہ لیتے ہیں، اور ساری بحثوں کو دیکھنے کے بعد جو نتیجہ ان کو محکم اور قوی نظر آتا ہے پھر اس کو وہاں پر پیش کرتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں تو یہ کہا جاتا ہے کہ ایک عالم نے جو نظریہ اختیار کیا ساری زندگی اسی کو ثابت کرتا رہا، کتنا جو ہے نا یہ فضیلت ہے، حالانکہ علمی ماحول میں یہی جو ہے فضیلت نہیں ہوتی بلکہ رذیلت شمار ہوتی ہے کہ انسان ساری زندگی ایک ہی نظریے پہ اور ایک ہی تحقیق پہ اٹکا ہوا ہے اور آگے مطالعات نہیں کر رہا، مزید جانچ پڑتال نہیں کر رہا، تحقیقات نہیں کر رہا۔ تو اگرچہ ایک لحاظ سے شہید ثانی نے کہا ہے کہ یہ عجیب و غریب ہے کہ ان کے جتنی کتابیں ہیں اتنے اقوال اور نظریات ہیں فقہی، لیکن علمی دنیا میں تو یہ ہوتا ہے، اس عالم کی فضیلت شمار ہوتی ہے چونکہ وہ مسلسل علمی کاوش میں لگا ہوا ہے اور بحث اور جناب علی تحقیق میں ہے، اور اس سے اس کی جرأت اظہار بھی ظاہر ہوتی ہے کہ وہ یہ نہیں ڈرتا کہ پہلے میں نے اپنی کتاب میں کوئی نظریہ دیا ہوا ہے تو اب اگر میں کیا کرتا ہوں اپنی جدید تحقیق یا اس نظریے کے خلاف اپنی تحقیق پیش کرتا ہوں تو لوگ کیا کہیں گے۔ بہت ساری جہات ہوتی ہیں بحث کی، اگر انسان ان کو ذہن میں رکھے تو پھر جناب علی اس کو عند اللہ جواب دہ ہونا چاہیے کہ جب میں یہ کتاب لکھ رہا تھا اس وقت جو تحقیق اور جو دلیل سے میں سمجھا ہوں، بہتر سمجھا ہوں، اس کو میں پیش کر رہا ہوں۔ تو اس زخرفہ کے حوالے سے کچھ بحث ہو جائے۔ مساجد کو سونے کے ذریعے تزئین و آرائش کرنا مشہور کے نظریے کے مطابق حرام ہے، اور اس کی دلیلوں میں کہا جاتا ہے کہ اس سے اسراف لازم آتا ہے، فضول خرچی لازم آتی ہے۔
اب مسجد کوئی جناب علی وہ اس طرح تو نہیں ہے کہ اس کو سونے سے ہم لاد دیں. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ بدعت بھی ہے، چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں اور ائمہ اہل بیت اور علماء متدینین کے دور میں ایسا نہیں ہوتا. اور مرسلہ راوندی میں نبی اکرم سے منقول ہے لا تزخرفوا مساجدکم کما زخرفت الیہود والنصارى بیعہم. اپنی مساجد کو اس طرح سونے سے نقش و نگار نہ بناؤ جس طرح یہود و نصارہ نے اپنی عبادت گاہوں کو بنایا تھا. یہ روایت باب 12 مستدرک الوسائل ابواب احکام مساجد میں ہے. پہلی دلیل میں اشکال کیا جاتا ہے کہ جناب فضول خرچی کیسے ہو گئی؟ یہ تو تعظیم شاعر کے قصد سے ہو تو پھر تو یہ بڑی فضیلت کا کام ہے، کیونکہ جب لوگ دین کے شاعر کو مظلوم بنا کے چھوڑ دیتے ہیں اور ان کے جناب علی احترام کا خیال نہیں رکھتے. اگر کوئی قوم اپنے عبادت گاہوں کو خوبصورت بناتی ہے اور اس کا احترام کرتی ہے تو نیت پہ ہے. اگر اس کی نیت تعظیم شاعر اللہ ہو تو قرآن مجید میں ہے من یعظم شعائر اللہ فإنها من تقوی القلوب، کہ جو بندہ شاعر الہی اور اللہ تعالیٰ کے جو ہے جو مثلا اس کے مراکز ہیں اس کی تعظیم کرتا ہے تو پھر اس سے اس کے دل کے تقوی کی پاکیزگی ظاہر ہوتی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اس کو ہم حرام اسراف میں شمار ہی نہیں کرتے جیسا کہ کہا جاتا ہے، بلکہ اولیاء اللہ کے مزارات ہو گئے اور جناب علی خدا کی طرف منسوب جو جگہیں ہیں ان کو انسان کو آباد کرنا چاہیے، نماز روزہ بھی ان میں کرے ان میں، لیکن اس کا یہ معنی تو نہیں ہے کہ ان کو خوبصورت نہ بنائے یا ان کو جناب علی صفائی ستھرائی نہ کرے. اور دوسری دلیل جو کہہ رہے تھے یہ بدعت ہو گئی ہے، نبی اکرم کے دور میں نہیں تھی، تو اس کا یہ معنی نہیں ہوتا ہر وہ چیز جو نبی اکرم کے دور میں نہیں تھی اس کو ہم کیا ہے حرام کرتے جائیں. بہت ساری چیزیں اس دور میں نہیں تھیں تو اب ان کو حرام قرار دیں گے. اور تیسری جو دلیل ہے اس کی روایت ایک تو سند اس کی ضعیف ہے اور دوسرا جو زخرف کا لفظ آیا ہے اس کے بارے میں بھی اختلاف ہے کہ وہ سونے سے خاص سونے سے تزئین ہوتی ہے یا ہر قسم کی تزئین و آرائش حرام ہوتی ہے. علماء نے اختلاف کیا ہے، بعض نے سونے کے ذریعے تزئین و آرائش حرام قرار دیے، بعض نے ہر قسم کی تزئین و آرائش حرام قرار دی اگرچہ وہ سونے کے ساتھ نہ ہو، اور ایک جماعت فقہاء اور علماء نے سونے وغیرہ کے ذریعے تزئین و آرائش کو مکروہ قرار دیا ہے. حالانکہ علی بن جعفر صادق علیہ السلام کے روایت ہے امام کاظم علیہ السلام سے سالتہ عن المسجد ينقش فی قبلتہ بجس او اسباغ قال لا بأس بہ. میں نے اپنے برادر محترم امام کاظم علیہ السلام سے مسجد کے بارے میں سوال کیا کہ اس کی قبلہ کی سائیڈ میں گچ کے ذریعے یا رنگ روغن کے ذریعے کوئی نقش و نگار بنائے جائیں تو فرمایا لا بأس بہ، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ روایت وسائل و شیعہ باب 15 ابواب احکام مساجد میں موجود ہے. تو اس روایت سے تو نقش و نگار کا جواز ثابت ہوتا ہے. پھر بعض نے مسجد میں زیرو جانداروں وغیرہ کی تصویریں بنانے کو کیا حرام قرار دیا ہے، جیسے محقق ہلی ہیں شرح الاسلام میں. اس کی بھی دلیل نہیں ہے مگر وہی صاحب کا جو زخرفہ میں بیان کی گئی ہے. ہاں یہ مکروہ ہے چونکہ عامر بن جمع کی روایت ہے کہ میں نے امام صادق علیہ السلام سے ان مساجد میں نماز کے بارے میں سوال کی جن میں تصویریں بنائی گئی، فرمایا میں انہیں ناپسند کرتا ہوں، اکرہ ذالک ولکن لا یضرکم اليوم، میں انہیں ناپسند کرتا ہوں لیکن آج تمہارے لیے وہ ضرر رساں نہیں ہے. وَلَوْ قَدْ قَامَ الْعَدْلُ لَرَأَيْتُمْ كَيْفَ يَصْنَعُ فِي ذَلِكَ، اگر عدالت کی حکومت قائم ہو جائے تو تم دیکھو گے کہ اس میں کیا کیا جاتا ہے. اب یہ کیا کیا جاتا ہے تو اس میں کئی معنی کا احتمال ہو سکتا ہے. تو یہ ساری چیزیں اس پر
ٹھنڈے دل کے ساتھ اور دلیل و برہان کی روشنی میں بحث ہونی چاہیے۔ جب قرآن کہہ رہا ہے کہ کیوں تم مسجد میں آتے ہوئے زینت نہیں پکڑتے، تو صرف اس کا یہ معنی تو نہیں کہ انسان خود زینت کر کے آ جائے۔ اسے ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب مسجد میں آتے ہو تو اس کی صفائی ستھرائی اور اس کی بھی زیب و آرائش کا کچھ خیال کر لیا کرو۔ تو بعض نے نظریہ اختیار کیا ہے کہ ذی روح کی تصویریں بنانا حرام ہے، تو یہ مسجد میں تو بدرجہ اولا حرام ہو جائے گا، تو یہ بھی ایک نظریہ ہے۔ تو اب ہم آ جاتے ہیں جناب مصنف کے اقوال کی طرف۔ یہ جو شہید ثانی نے فرمایا ہے کہ جتنی ان کی کتابیں اتنے ان کے اقوال ظاہر ہو گئے ہیں، اور یہ ان سے عجیب ہے۔ تو ان کی 4 کتابیں ہیں اور 4 جنابلی نظریات فقہی ہیں اسی زخرفہ کے بارے میں۔ ذکرہ شیعہ میں وہ فرماتے ہیں مسجد کو نقش و نگار کرنا حرام ہے، چاہے وہ سونے کے ساتھ ہو چاہے وہ سونے کے بغیر ہو، چاہے وہ ذی روح یعنی جاندار چیزوں کی تصویریں بنائی جائیں، چاہے وہ غیر جاندار اور جامد چیزوں کی تصویریں بنائی جائیں۔ یہ پہلا نظریہ ہو گیا۔ بیان میں وہ فرماتے ہیں کہ سونے سے نقش و نگار کرنا حرام ہے اور سونے کے بغیر بھی نقش و نگار کرنا حرام ہے، لیکن تصویر فقط ذی روح کی حرام ہے۔ یہ دوسرا نظریہ ہوگی۔ لمہ میں فرماتے ہیں کہ سونے کے ذریعے نقش و نگار کرنا مسجد کا حرام ہے، اور ذی روح کی اور غیر ذی روح ہر قسم کی تصویر بنانا حرام ہے۔ تو یہ 3 نظریے ہو گئے۔ چوتھا نظریہ ان کا ہے دروس میں۔ وہ کہتے ہیں کہ نقش و نگار کرنا اور تصویریں بنانا مسجد میں مطلقاً وہ مکروہ ہے، چاہے نقش و نگار سونے کے ذریعے ہو چاہے کسی اور چیز کے ذریعے۔ تصویریں چاہے ذی روح کی بنائی جائیں یا جناب غیر ذی روح کی بنائی جائیں۔ تو یہ وہ نظریات ہیں جناب شہید اول کے جن کی طرف یہاں اشارہ کیا گیا ہے۔